المومنین کا بیان ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے ارشاد فرمایا صبح کے وقت، فجر کے وقت، انی خشیت ان تفتر ذلک فإنه لم يخف مکانکم، ایسا ہے مجھے جو ڈر ستا رہا تھا، میں نہیں آیا آپ لوگوں کا وہ اجتماع دیکھ کر کے میں اپنے گھر میں بیٹھا رہا، اس لیے کہ مجھے یہ ڈر لاحق ہوا، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَن تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ، مجھے یہ خوف لاحق ہوا، مجھے یہ ڈر لاحق ہوا کہ کہیں تمہارے اوپر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے۔ دنیا بھر کے احناف کے مولوی، ابھی طارق مسعود پورا بھرم پھیلا رہا سوشل میڈیا پر کہ کہیں بھی ایک بھی صحیح روایت نہیں، ایک بھی صحیح روایت نہیں آٹھ رکعت کی۔ اتنے بڑے جھوٹے ہیں، لوگوں کو اس قدر جو ہے گمراہ کر رہے ہیں بھائی، اس قدر گمراہ کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت 20 رکعت والی جتنی بھی روایتیں حضرت عمر کی طرف جتنی بھی جاتی ہیں، تمام کے تمام سند کے اعتبار سے ضعیف ترین ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جو حدیث کی سب سے پہلی تصنیف کی ہوئی کتاب ہے موطا امام مالک میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت سعید بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ان امر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابی بن کعب و تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ ان یقوما للناس فی رمضان 11 رکعت كان القاری يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصا من طول القيام فما كنا ننصرف الا في فروع الفجر۔ امام مالک نے اور دیگر محدثین نے بھی ذکر کیا اس حدیث پاک کو۔ اس کا معنی کیا ہے آپ سماعت فرمائیں، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ حضرت سعید بن یزید کون ہے؟ یہ صحابی رسول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا حضرت ابی بن کعب جو بہت بڑے قاری ہیں، صحابہ میں بہت بڑے قاری ہیں، ابی بن کعب اور تمیم داری کو، ذرا آپ لوگ سامنے آ کے بیٹھ جائیں بھائی، سامنے آ کے بیٹھ جائیں۔ ابی بن کعب کو حدیث کا ترجمہ نہیں کر رہا، آپ لوگ سامنے آ کے بیٹھ جائیں، اب حدیث کا ترجمہ کر رہا۔ ابی بن کعب اور تمیم داری کو یہ حکم دیا کہ ان یقوما للناس فی رمضان، کہ تم دونوں، یہ دونوں جو ہے رمضان میں لوگوں کو قیام اللیل کرائے، تراویح کی امامت کرائے۔ کتنی کرائے؟ 11 رکعت۔ 11 کا کیا معنی ہے؟ 11 کا معنی ہے 11۔ 11 کا معنی کیا ہے؟ 11 ہے۔ 11 رکعت، 11 رکعت لوگوں کو، اور بالکل اس کی سند صحیح ہے۔ اب بھائی ایک صحیح سند کے ساتھ ایک حدیث موجود ہے، ایک اثر موجود ہے، اس آدمی، اس شخصیت کی جس کے بارے میں ضعیف روایت کو چسپاں کیا جا رہا ہے کہ عمر بن خطاب نے 20 رکعت والی ایک بھی روایت سے نہیں، ایک بھی روایت سے، اور اس کے بھی مقابل یہ صحیح روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی 11 رکعت لوگوں کو تراویح پڑھانے، قیام اللیل پڑھانے کا حکم دیا۔ امر کا کیا معنی ہے؟ عمر بن الخطاب ابی بن کعب و تمیم الداری ان یقوما للناس فی رمضان 11 رکعت فکان القاری، کہتے ہیں سعید بن یزید کہتے ہیں کہ قاری، امام، نماز پڑھانے والا، یقرأ بالمئین، 100 آیتیں والی، اس سے بھی زیادہ آیتوں والی لمبی سورت پڑھتے تھے۔ کیا پڑھتے تھے؟ لمبی سورت پڑھتے تھے۔ فکان القاری یقرأ بالمئین حتی کنا نعتمد علی العصا من طول القیام، کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ جب ہم لوگ تھک جاتے تو کھڑا نہیں ہو جاتا تو ہم اپنی لاٹھیوں پر ٹیک لگا لیتے تھے،
یہ کون کہہ رہا ہے؟ صحابی رسول کہہ رہا ہے ہم اپنی لاٹھیوں پر ٹیک لگا لیا کرتے کس وجہ سے؟ من طول القیام، لمبی قیام کی وجہ سے، لمبی لمبی رکعات کی وجہ سے، لمبی لمبی قرات کی وجہ سے۔ من طول القیام، طول کے معنی کیا ہوتا ہے اللہ والے؟ قیام کے معنی قیام اللیل، طول کے معنی لمبا۔ من طول القیام حتی کننا نعتمد علی العصا، ہم لوگ لکڑی کے ذریعے جو ہے ٹیک لگا لیا کر۔ ظاہر سی بات ہے بھائی، اتنے لمبے لمبے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے کہ آپ کے جو ہے مبارک قدمیں متورم ہو جاتی، آپ کا پیر سوج جاتا، اس میں جو ہے ففولے جیسے ہو جاتا، زخمی ہو جاتا۔ پھر کہتے ہیں کہ فما کننا ننصرف الا فی فروع الفجر، کہتے ہیں کہ ہم تراویح جب ہماری ختم ہوتی تھی تو ہم لوٹتے تھے اپنے گھر طلوع فجر کے ساتھ، یعنی ایک دم سحری کا وقت قریب ہوتا، ہم لوگ روایتوں میں کہ بھاگتے بھاگتے جاتے اور جا کے سحری کرتے۔ بتائیے یہ صحیح حدیث موجود ہے؟ ایک اور صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک کتاب التہجد کو آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں، جس میں 11 رکعت کا تذکرہ ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ، کہ آپ رمضان اور غیر رمضان، ام المومنین یہ کون بیان کرتی ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سب سے چہیتی، کہ آپ کی رات کی نماز قیام اللیل رمضان رہے یا رمضان کے علاوہ کوئی دن رہے، ما کان یزید فی غیر رمضان ولا فی غیرہ الا 11 رکعت، آپ کی 11 رکعت ہی نماز تھی